یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ میں پوتر قرآن سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کہاں پر ہندوؤں کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ پارہ 10 سورہ 9 توبہ آیت 5 پہ لکھا ہے، پھر جب حرام مہینے بیت جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ مشرک کا مطلب ہوتا ہے جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمان تو مورتی کی پوجا نہیں کرتا، ہندو کرتا۔ یہ ویڈیو آلریڈی میرے پاس کافی سارے سورس سے آئی ہے، آپ نے بھی بھیج دی کہ اس کے اندر جو کہا گیا ہے کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی مشرک ملے اور ان کو قتل کر دو، اور جیسا کہ اس بھائی نے کہا کہ اس سے مراد ہم لوگ ہیں کہ جہاں بھی ہم ملیں اسے قتل کر دو۔ اس کے کئی سارے لاجکلی جواب ہوں گے، تو ون بائی ون آپ اس کے آنسر کو اگر سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں یہ چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ پہلا تو یہ کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس کے ایکسپلینیشن کو سمجھنے کے لیے، یا پھر یہ کہ اس کا ایکسپرٹ بننے کے لیے اسلام کے اندر کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال کا کورس ہوتا ہے، یعنی 10 سال تک پڑھائی کرنی پڑتی ہے، تب کوئی شخص عالم یا مولانا یا مفسر بنتا ہے جو قرآن کا ایکسپرٹ بنتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی پرٹیکولر کورس ہو کہ جس کے لیے 8 سے 10 سال پڑھائی کرنی پڑے، ایک طرف وہ اور ایک طرف وہ کہ بنا سمجھے کوئی بھی اس کا ٹرانسلیشن پڑھے اور اس کا مطلب خود اپنی طرف سے بیان کر کے نکال دے، تو ان دونوں شخصیت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ قرآن پاک سمجھنے کے لیے قرآن پاک کے ایکسپرٹ سے ملنا چاہیے کہ اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے۔ اگر اس طرح کوئی بھی ڈاکٹری کی کتاب اٹھائے اور اس کو انگلش آتی ہے، یا ہندی کی کتاب لے اور کسی بھی دوائی کا نام دے پڑھنے کے بعد اور یہ بتائے گی یہ اس مرض میں نقصان دے گی، فائدہ دے گی، تو اس طرح سے وہ نیم حکیم خطرہ جان بن جائے گا کہ اس طرح سے معاملہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کا، اس کے بعد ہی اس دوا یا اس کے کمپوننٹ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ویسے ہی کس کانٹیکسٹ میں کیا آیت کیوں کوٹ کی گئی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے صحیح اسکالر کے پاس جانا چاہیے۔ جس ریلیجن کی بات ہو اس کا ایکسپرٹ ہی آپ کو سمجھائے گا۔ اگر آپ اس طرح سے آیت اٹھائیں گے، اس کا آگے پیچھے سندربھ کیا ہے بنا سمجھے بات کریں گے، تو یہ جو ہے یعنی اس میں لوگوں کی سمجھ میں بھی یہ آئے گا کہ شاید اس کا آیت کا یہی مطلب ہے یا قرآن کا یہی مطلب ہے، جبکہ اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلا مشورہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے جس کی پڑھائی کے لیے 10 سال لگ جاتے ہیں، لوگ 10 دن بھی اس کے بارے میں ریسرچ کرے بغیر اس کو پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم نے صحیح ایکسپلین کر دیا، صرف ترجمہ پڑھنے سے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا۔ دوسری بات کہ جیسے اس بھائی نے کہا کہ اس آیت کے اندر مشرکین کو کہا گیا یعنی ہمیں کہا گیا، تو آپ کو بتا دوں اس آیت کے اندر آپ کو نہیں بلکہ مشرکین مکہ کو کہا گیا، یعنی جس صدی کی یہ بات ہے، جس دور کی یہ بات ہے، اگر کوئی کسی سے خطاب کرے گا تو وہ مخاطب اسی وقت کی قوم سے ہوگا کہ وہاں کے مشرکین یعنی مشرکین مکہ کو کہا گیا ہے، جس کو یہ بھائی سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ ہمیں کہا گیا ہے۔ اس میں ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ اس بھائی نے جو آیت پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کہ جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جہاں مشرکین ملے ان کو قتل کر دو، اسی کی اگلی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ جو مشرکین آپ سے پناہ مانگے آپ ان کو پناہ دو۔ تو جہاں ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ جنگ کے میدان میں جو آپ سے لڑے ان کو مارو اور جو آپ سے پناہ طلب کریں ان کو پناہ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی خاص سندربھ کی بات ہے، کسی ایک جنگ کی بات ہے یا کسی ایک ماحول کی بات ہے، اور یہ بالکل کامن سی بات ہے۔ جب بندہ کسی جنگ میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ عمارتی سیدھی کیسے بنے گی، اس فارمولے پہ تو ریسرچ نہیں کرے گا کہ جس طرح جنگ ہوگی تو وہ اسی طریقے سے وہاں کا بیہیویئر ہوگا، اور جس ٹائم کی بات ہوگی اور اس طریقے کی جنگ دوسری مذہب کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، تو وہاں کا بھی اگر کوئی آدھی چیز اٹھانے کے بعد بیان کرے کہ دیکھو لڑائی جھگڑا اس مذہب کے اندر ہے، تو یہ اس کی ناسمجھی ہوگی کہ کسی بھی بات کو سمجھے بغیر اس کے ایکسپرٹ سے جانے بغیر جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جہاں بھی یہ آیتیں ہیں کہ جہاں آپ کو مشرک ملے انہیں قتل کر دو، اس سے مراد وہ جنگ کے میدان میں نازل ہوئی آیتیں ہیں،
اس فائٹ کے دوران کی بات ہے، اور اسی کے اندر یہ بھی آپ کو ملے گا کہ جو آپ سے پناہ مانگتے ہیں، جنگ کرنا نہیں چاہتے، آپ ان کو پناہ دو۔ تو اگر یہ سارے مشرکین کو مارنے کی بات ہوتی، پھر یہاں پناہ دینے کی بات کیوں ہوتی کہ جو جنگ کے میدان میں آپ سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے تو آپ ان کو پناہ دو۔ اور یہ لاجک آپ سمپلی کسی بھی دیش کے بارڈر کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی سینک تعینات ہوتے ہیں، اگر کوئی دوسرا بارڈر والا ان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لڑنے کی کوشش کرے گا، اب چاہے وہ اپنے ڈیفینس میں لڑے یا اپنے ملک کے ڈیفینس میں لڑے، وہ لڑے گا۔ لیکن اگر کوئی پکڑے جانے کے بعد لڑنا نہیں چاہتا، جنگ روکنا چاہتا ہے، تو سیدھی بات ہے کہ جنگ کو روکی جائے گی۔ تو سیم یہی ہے کہ جنگ کے میدان کی آیتوں کو اٹھا کے لوگوں کے اندر بیان کرنا کہ دیکھو مشرکین مکہ کے بارے میں جو آیتیں کہی گئیں کہ اس میں قتل کا حکم دیا گیا، تو وہ اس وقت دیا گیا تھا جب جنگ چل رہی تھی اس دوران، اور پناہ کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ تو دونوں باتوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ اب آپ کو میں ایک لاجک والا پوائنٹ بتاؤں، جو آیت آپ نے بیان کری کہ مشرک جہاں دکھیں ان کو قتل کر دو، یہ آیت آج آپ کو دکھی تو آپ نے سمجھا کہ میں کوئی ایسی چیز اسلام کی ایکسپوز کر دوں، لوگوں کے سامنے کوئی ایسی حقیقت لا دوں کہ جس سے بہت بڑا تہلکہ ہو جائے۔ سیم آیت جو ہے آج سے کافی سال پہلے اورنگزیب کو بھی معلوم تھی کہ جہاں مشرک ملے انہیں قتل کر دو۔ 500 سال سے زیادہ مغلوں نے جو راج کیا، یہی قرآن اور یہی آیت ان کو بھی پتہ تھی۔ اگر اس کا یہی مطلب ہوتا جو آپ نے بیان کر دیا کہ جہاں دکھے قتل کر دو، تو پھر آج بھارت کی آبادی اور اس کا اتہاس جو ہے وہ کچھ اور ہی کہانی کہہ رہا ہوتا۔ تو لہٰذا اس بات پہ غور کرنی چاہیے کہ مغل سلطنت کے اندر بھی یہ آیت تھی، ان کو بھی پتہ تھا، لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات کہی گئی ہے اور کس میں نہیں کہی گئی۔ تو آپ کو خود غور کرنا چاہیے کہ اس وقت کے لوگوں کو، بادشاہوں کو یہ آیت پتہ تھی اور اس کے بعد بھی اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ وہ جنگ کے میدان یعنی خاص اس وقت کی آیت ہے کہ جب جنگ ہو یا جب اس طریقے کا معاملہ ہو، نہ کہ عام حالات کے اندر۔ لہٰذا کسی ایک کمیونٹی کے لیے، کسی ایک ورگ کے لیے اس طریقے کی باتوں کو آدھا بیان کرنا اور آدھا تیتر آدھا بٹیر بیان کر کے ماحول خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طریقے کی آیت بیان کر کے ایک وشیش ورگ کے خلاف لوگوں کو اکسا کے ماحول بنا دے گا، یا کسی کے خیال میں یہ ہے کہ مطلب اسلام ختم ہو جائے گا، تو ورلڈ جو ہے سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے، کوئی ایسا حلوہ نہیں ہے کہ جس کو 4 آدمی کھا کر ختم کر دیں اسلام کو۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا، یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، لیکن ابھی ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادریhosting.com سے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،